الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے ہم دروس رمضان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ دروس رمضان یہ 15 دروس کے اوپر مشتمل ایک سیریز ہے جس کے اندر 8 موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا، یا 8 موضوعات جو ہے وہ کور کیے جائیں گے۔ یہ 8 مضامین، ان کے اندر استقبال رمضان اور رمضان کی تیاری، روزوں کے فضائل اور احکام و مسائل، قیام اللیل یا صلاۃ التراویح جسے آج ہمارے یہاں معروف ہے تراویح کی نماز، اس کے احکام، فضیلتیں اور مسائل، روزوں کی حفاظت اور رمضان کے مہینے کا اہم مقصد، اور تقوی کا حصول، تقوی کا معنی اور مفہوم، اور آخری عشرہ لیلۃ القدر کے فضائل، احکام و مسائل، زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ الفطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، اور عید کے احکام اور مسائل۔ یہ 8 موضوعات ہیں جو ان 15 دروس کے اندر انشاءاللہ مکمل کیے جائیں گے۔ یہ 15 دروس جب مکمل ہوں گے، آج انشاءاللہ اس کا پہلا درس ہے، اور روزانہ ایک درس جو ہے وہ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا، تو یہ ہمارے رمضان سے پہلے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے رمضان سے 2 دن پہلے یہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک اپنی اگلی سیریز کی طرف جائیں گے، اگلا مرحلہ، اور وہ ہے تدبر قرآن۔ قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، تو یہ بھی بہت اہم موضوع ہے جس کے اندر قرآن پاک کے اہم مضامین اور آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وہ 30 دروس کے اوپر مشتمل ایک سیریز ہوگی جس کا اصل مقصد ہے تزکیہ نفس، کہ قرآن کے ذریعے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ تو یہ 2 ہماری سیریز ہے انشاءاللہ، ایک رمضان سیریز اور ایک تدبر قرآن سیریز۔ تو رمضان سیریز کا انشاءاللہ پہلا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 اور 58۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ، ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 57 ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ہدایت آئی ہے، ایک نصیحت ہے، سینوں کی بیماریاں، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر، اور ایک نصیحت موعظہ ہے۔ موعظہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کو اس کے انجام کی طرف متوجہ کرے، کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو پہلے سے خبردار ہو جائے کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اسے کہتے ہیں وعظ، نصیحت، انجام کے بارے میں آگاہ کرنا، بتانا، ڈرانا، کسی کو اچھی بات بتانا، یہ موعظہ، جسے عام عمومی زبان میں ہم کہتے ہیں نصیحت کرنا۔ وعظ و نصیحت اسی سے نکلا ہے، موعظہ، وعظ و نصیحت۔ تو اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ و نصیحت آئی ہے، اور شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریاں، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے موعظہ، ایک ہے شفا، سینوں کی بیماریوں، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا، اور تیسرے ہدن اور رحمت، یعنی ہدایت اور رحمت۔ تو یہ موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت، یہ کیا چیز ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے اپنے تفاسیر کے اندر لکھا ہے
کہ موعظہ شفا ہدم و رحمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ القرآن الکریم، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم، قرآن پاک اللہ کا کلام۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن پاک آیا ہے، جس قرآن کے اندر شفا ہے سینوں کی، دلوں کی بیماریوں کے لیے، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن یہ ہدایت اور رحمت کسے ملے گی؟ شفا سے کون مستفید ہوگا؟ اس نصیحت کو کون حاصل کرے گا؟ للمؤمنین، جس کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے، انہیں شفا بھی ملے گی، ہدایت اور رحمت بھی انہیں حاصل ہوگی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے وہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کی رحمت۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جس کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں خوشی کے جذبات آنے چاہیے، ان کو خوش ہو جانا چاہیے، ایمان والوں کو خوشی نصیب ہونی چاہیے، فلیفرحوا، پس وہ خوش ہو جائیں، انہیں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اور یہ بہت ہی بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر سکتے ہیں، جو یہ جمع کرتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے، یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کی رحمت۔ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ فضل اللہ، یہ اسلام ہے، یہ دین ہدایت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کتاب و سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہے، یہ جسے ہم ایمان، اسلام، قرآن، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت کہہ سکتے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے مراد کیا ہے؟ مما یجمعون الاموال والاولاد والکنوز وغیرها، کہ دنیا کے اندر مال و دولت، دنیا کے آرام و آسائش، دنیا کے خزانے، انسان کے پاس جو کچھ بھی مال و اسباب ہے، اولاد ہے، یہ تمام چیزیں جو انسان جمع کر سکتا ہے، دنیاوی فائدے، دنیاوی مال و متاع، ان سب سے بہتر یہ چیزیں ہیں جو انسان جس کے اوپر مومن کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ قرآن، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ شفا ہے، جس کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، یعنی یہ نیکیاں، یہ نیکیوں کے مواقع، یہ اللہ کے راستے پہ چلنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، ابن حاتم نے بھی ہم تفسیر کے اندر نقل کی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے مال غنیمت یا خراج کا مال آیا، تو اس کے اندر کثرت سے اونٹ آئے۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے جو طبرانی اور ابن ابی حاتم اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وقت عراق سے مال آیا جس کے اندر خراج تھا، جو خراج ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یا مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگوں میں حاصل ہوتا ہے مجاہدین کو، تو اس کے اندر یہ اموال آیا جس کے اندر کثرت سے اونٹ آئے، اور مدینہ کے باہر ایک شکارگاہ جو ہے مخصوص کی گئی تھی صدقے کے اونٹوں کو رکھنے کے لیے، تو وہاں پر جب اونٹوں کو رکھا گیا تو ایک رات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ نگرانی کے لیے نکلے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہمیشہ راتوں کے اندر اپنے رعایا کی خبر گیری کرتے تھے اور اپنے علاقے کے اندر گشت کرتے تھے، تو آپ رات میں نکلے اور نگرانی کے لیے، اپنے رعایا کے حوال سے واقف ہونے کے لیے، تو وہاں سے ہوتے ہوئے آپ اس شکارگاہ تک چلے گئے اور جو مال آیا تھا عراق سے، ان میں جو کثرت سے اونٹ آئے تھے ان کو دیکھنے لگے، تو آپ ان کو اونٹوں کی گنتی کرنے لگے، تو اونٹ اتنی کثرت سے تھے، اتنی زیادہ تعداد میں تھے اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو گنتی کرنا مشکل ہو رہی تھی، یعنی کہ بہت سارے اونٹ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر ہمیں کہا جائے کہ ان اونٹوں کی گنتی کر کے بتائیں کتنی ہیں، تو ہمیں اونٹوں کو گنتی کرنا مشکل ہوگا، کیوں؟ گنتی آگے پیچھے ہو جائے گی، بول چوک ہو جائے گی، اگر اونٹ بہت زیادہ ہوں اور ایک جگہ ایک ہی ساتھ کھڑے ہوئے ہوں تو انہیں گنتی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی یہ کثرت بتانی مقصود ہے کہ بہت زیادہ تعداد کے اندر یہ اونٹ موجود تھے۔ تو یہ دیکھ کے آپ کے غلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ رحمت ہے جس کے پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا نہیں، جو تم نے آیت پڑھی
اور جو تم اس سے مراد لے رہے ہو یہ دنیا کی مال و متاع، فرمایا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے۔ اس آیت میں یہ نعمت سے مراد دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں جس کے اوپر خوش ہونے کا حکم ہے، خوش ہونا چاہیے ایمان والوں کو، بلکہ جس چیز کے اوپر خوش ہونا چاہیے وہ اسلام ہے اور وہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 82 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے جس کے اندر شفا ہی شفا ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر جو اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس میں غور و فکر، تدبر، تذکر نہیں کرے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق نہیں گزارے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے، اور انہیں ظالم کہا گیا، ایسے ظالموں کے لیے یہ قرآن ان کے نقصان میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ پھر قرآن انہیں فائدہ نہیں دیتا، جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ان کے خلاف قرآن پاک قیامت کے دن حجت بن کے سامنے آ جائے گا، اور قیامت کے میدان میں وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور ظالموں کے نقصان میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لا کر، اس کے اوپر عمل نہ کر کے۔ رمضان شریف کا مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے اور بہت نزدیک ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے اوپر، رمضان کی آمد کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں پھر رمضان کے مہینے سے نوازا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ، اتنا افضل مہینہ، جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں رمضان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین اسلام کی ہدایت ملی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور گمراہی سے دور کرنے والی، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے والی کتاب ہدایت، ایک روشن اور واضح کتاب ہے، ایک فرقان ہے، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی، ہدایت کا راستہ دکھانے والی، یہ عظیم ترین کتاب قرآن پاک ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے والی، رہنمائی کرنے والی عظیم کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو بس اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ یہ روزوں کا رکھنا، یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ راتوں کا قیام، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت کے اوپر جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ان نعمتوں کے اوپر جو تمہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتاکم رمضان شہر مبارک، جب رمضان کا مہینہ آیا تو سرتاج رسول سرور کائنات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، آتاکم رمضان شہر مبارک، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، ایک مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ عز و جل نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کسی روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور کسی روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازوں کا کھل جانا، اس سے مراد کیا ہے، اس کے کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، اور نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آسمان کے اوپر چلتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں بندوں کے اعمال، کہ اللہ کے بندے روزے رکھے ہوئے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، خوب اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچائی جاتی ہیں اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، تو یہ نیکیاں اوپر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اونچائی پہ چڑھائی جاتی ہیں، فرشتے نے لے کے اوپر جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف، یعنی اللہ پاک آسمان میں اپنے عرش کے اوپر ہے، تو یہ نیکیاں بھی انسان کے اعمال اوپر پہنچتے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، تو ان اعمال کے لیے، ان نیکیوں کے لیے، روزے داروں کے روزوں کے لیے، تراویحوں کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، کثرت عبادت کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی یہ علامت ہے اعمال کے قبول ہونے کی، آسمانوں کے دروازوں کا کھل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے کہ یہ قبولیت اعمال کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک خوش ہے، راضی ہے، اعمال کو قبول کر لیا، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ نیکیاں کرنا آسان ہے، لہٰذا ان نیکیوں کے ذریعے جنت کا حصول آسان ہو گیا ہے، جنت کے اندر پہنچنا، جنت کو حاصل کرنا آسان ہو گیا اس مہینے کے اندر۔ ویسے تو ایک حدیث آتی ہے، ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جو ڈرا وہ بھاگا، وہ جلدی چلا منزل کی طرف، من خاف ادلجا، وہ جلدی چلے گا، رات کے ابتدا حصے میں منزل کی طرف چلنا یہ ادلجا کہلاتا ہے، من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ منزل کی طرف جلدی ہی بھاگا، اور جو بھاگا وہی منزل کو پہنچا، اللہ ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، اللہ کا سامان تو بہت ہی مہنگا ہے، اللہ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے، اسے خرید نہیں سکتے، اسے حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری پہنچ سے باہر ہے، بہت ہی مہنگا ہے، اللہ ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار رہنا اللہ کا سامان تو جنت ہے، تو اللہ کی جنت یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے، اللہ کی جنت اسی کو ہی ملتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور رحمت کسے ملتی ہے؟ جو ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہو جاتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر کثرت عبادت سے، نیکیوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جنت کا حصول آسان ہو گیا کثرت عبادات کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، یہ مفہوم ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وَتَغَلَّقُ فِي أَبْوَابِ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آ جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے کے اندر مومن کے لیے آسان ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، نیک اعمال کر کے، توبہ استغفار کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، اپنی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع اللہ کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جائے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے آگے ارشاد فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطین اس کے اندر جکل دیے جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں، ابلیس اور اس کا جو لشکر ہے، انہیں زنجیروں سے جکل دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کے تمام جنات قید ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کے اس کے اندر زیادہ سرکش ہیں، زیادہ جو طاقت والے جنات ہیں، شیاطین جو ہیں، انہیں جکل دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا پہلو ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، لہٰذا ہم خود بھی اس کا جو ہے نا اثر محسوس کر سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنا مومن کے لیے آسان ہوتا ہے، ہر طرف ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے کہ پھر بھی جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہیں گے کہ بد نصیب، کہ اس مہینے کو پا کر پھر بھی وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب شیاطین قید ہیں پھر یہ گناہ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ جو شیاطین قید ہوتے ہیں وہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور جو جنات شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں، سارے کے سارے شیاطین قید نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر بھی اس کا نفس موجود ہے، یعنی ہر انسان کے اندر ایک جن موجود ہے، اس کا نفس، جو انسان کو گناہ کے راستے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر ایک فرشتہ ہوتا ہے، انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو اس طریقے سے انسان کا جو نفس ہے، وہ جب خود نفس انسان کا شیطان بن جائے تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم کثرت عبادات کر کے، نیک اعمال کر کے اپنے نفس کے اوپر قابو پائیں اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگائیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس رمضان کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر اور زیادہ اجر و ثواب والی ہے، زیادہ افضل ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، اور جو اس رمضان کی رحمتوں سے، اس قرآن کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، وہی حقیقی محروم ہے، وہی حقیقی بد نصیب ہے۔ لہٰذا میں رمضان کا مہینہ پا کے کثرت سے عبادتیں کرنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں رمضان کی آمد کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور پھر پورے رمضان جہنم کے دروازے نہیں کھلتے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور پھر کوئی بھی دروازہ جنت کا رمضان کے مہینے میں بند نہیں ہوتا۔ یعنی رمضان کے اندر جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، لہٰذا ہمیں نیکیاں کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہیے اور جہنم سے بچ جانا چاہیے۔ اور رمضان کے اندر نیکیاں کرنا آسان ہے کیونکہ سرکش شیاطین اور جنات قید ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا، ایک اعلان کرنے والا، یعنی ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور نیکی کر، اور مزید کوششیں کر، اور محنتیں کر، اور نیکیاں کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا، اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آ، لوٹ آ، اپنے گناہوں سے باز آ جا اور نیکیوں کے اندر لگ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ یعنی رمضان کی ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یعنی وہ بندے جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم رمضان کا حق ادا کریں گے اور رمضان کے اچھے طریقے سے ہم اس کے اندر عبادتیں کریں گے۔ تو ہمارے نصیحت یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد کے اوپر خوشی اور مسرت محسوس کریں، ہمارے دل کے اندر ایک خوشی اور تشکر کے جذبات ہونے چاہیے، ایک مسرت ہونی چاہیے، خوشی کا احساس ہونا چاہیے، اور ہم خوش دلی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈیں، اور اس کے اوپر ہم خوش ہو جائیں، رمضان کی تیاری کے لیے مستعد ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔